تو ماما ہم لوگ بات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اب یوسف علیہ السلام ایک ٹاپ پوزیشن پہ پہنچ گئے اور عام طور پہ کسی بندے کو ٹاپ پوزیشن پہ پہنچنا ہے کہ سی او بننا ہے یا پریزیڈنٹ بننا ہے یا کچھ بھی, تو اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان سب چیزوں میں سے جو خاص طور پر یہاں بیان ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز امانت ہے, امانت داری. امانت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ذمے جو کام لگا ہے آپ اسے پورا پورا نبھائیں, اپنی اٹ موسٹ پوری قوت کے ساتھ, پوری صلاحیت کے ساتھ. اس میں کام چوری نہ ہو, اس میں وقت بھی پورا دیا جائے, اس میں اپنی صلاحیتیں بھی پوری لگائی جائیں اور اس کا حق ادا کیا جائے. دوسری چیز یہ حفیظ ان کی بات ہوئی ہے, حفاظت کی جائے. جتنی اہم پوزیشن ہوتی ہے اتنی ہی اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اس کو مینٹین بھی کیا جائے, اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور اس کے ذریعے جو لوگوں کے مفاد ہیں یا اس ٹاپ پوزیشن کے ساتھ جن جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے. اور اس کے لیے ہم بہترین مثالیں دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت عمر کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے تو وہ کچھ غریب لوگوں کا کام کیا کرتے تھے اور ان کی بکریاں وغیرہ دھوتے تھے, یعنی ان کا دودھ نکالتے تھے. تو جب آپ خلیفہ بنے تو ان کو بڑی فکر ہوئی, کہنے لگے کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں, اب بھی آپ ہماری مدد کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں. خلیفہ بننے کے باوجود وہ لوگوں کی خدمت کے کام برابر کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا, راتوں کو اٹھ کے گشت کیا کرتے تھے, سڑکوں بازاروں پہ پھرا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگوں کا حال کیا ہے. وہ صرف یہ نہیں دیکھتے تھے, کسی کو بھیج کے نہیں پتہ کرواتے تھے کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں, بلکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیتے, خود جاتے تھے اور پھر ہر طرف نگاہ رکھتے تھے. حتیٰ کہ مدینہ کے اندر اگر باہر سے کچھ لوگ آتے تو ان کا بھی خیال کرتے کہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں نہیں. تیسری کوالٹی جو یہاں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ علیم, علم کی ہے. کسی بھی کام کو انسان کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو, اور اگر جانے بغیر وہ اس میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کو خراب کر دے گا. لیکن اگر کسی بھی مقام پر لیڈر کے اندر سے خدا کا خوف نکل جائے اور پھر وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہ کرے تو یہ چیز اس کے اپنے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ تو ابھی ٹاپ پوزیشنز کے بارے میں بات کریں, لیکن جیسے ماں اور بیٹا کی ریلیشن شپ ہے, ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ ہے, ایک ہسبینڈ اور وائف کی جو ریلیشن شپ ہے, ادھر بھی لیڈرشپ کا کوئی کردار آتا ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا. کلکم راعن, تم میں سے ہر ایک راعی ہے, ہر ایک نگران ہے, ہر ایک لیڈر ہے. یعنی ہر شخص کسی نہ کسی مقام یا موقع یا درجے پر, لیول پر لیڈر ہوتا ہے. وَكُلُّكُمْ مسئول, اور جہاں لیڈرشپ ہوتی ہے وہیں سوال بھی آتا ہے, وہاں حساب بھی ہوگا. ماما یہ بہت حیرانی کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے ٹرائلز اور ٹریبیولیشن سے گزر کے اب اس مقام پہ پہنچ گئے, اور مطلب کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, یا کیا پتہ انہوں نے سوچا بھی ہو, لیکن پھر بھی اتنا جو یقین تھا ان کے اندر اللہ کا کہ میں اس مقصد کو حاصل کروں گا جس کے لیے میں پیدا ہوا. بالکل, انہوں نے جو خواب دیکھا تھا, بالکل, اور ان کے والد نے انہیں بتایا تھا کہ تمہارا رب تمہیں چنے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا, باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا, تو وہ بشارتیں تو ان کے سامنے تھیں, لیکن اس کے لیے کتنا لمبا انتظار کرنا پڑا. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی ہیں, امتحان آتے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ انسان کو لیٹ ڈاؤن کر دیا جائے یا اسے کسی کام کے قابل نہ چھوڑا جائے, اس کی کمر توڑ دی جائے, نہیں, وہ اس کو پالش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اس کو مزید اچھا کرنے. اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام ان ساری چیزوں سے گزرتے گزرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں کہ جہاں ان جیسا کوئی دوسرا نہیں, پورے ملک میں کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے اب, کیونکہ کوئی ایسے امتحانوں سے گزرا ہی نہیں. تو اگر انسان کی زندگی میں کبھی کسی قسم کی کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت انسان کو مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. اور اس سے ہم لوگ یہ چیز بھی سیکھتے ہیں کہ نیور گیو اپ. بالکل, کہ ہم کو مطلب کہ ٹیمپریری ڈیفیٹ ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار بس اس کو چھوڑو, ابھی کچھ اور شروع کرتے ہیں, یا بس اس کو چھوڑو, میں کسی چیز کے قابل نہیں ہوں. تو ایسے کام نہیں چل سکتا, اس لیے کہ جب کچھ ہوتا ہے, کچھ آزمائش سامنے آتی ہے,
تو ہمیں اور ٹرائی ہارڈ کریں، اور ٹرائی کریں. تو یہی اصل میں سیکھنے کا سبق ہے. اللہ کرے کہ یہ کوالٹیز ہم میں پیدا ہو بالکل سکیں. انشاءاللہ، آمین آمین. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. تو آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام اب اتنے ٹاپ پوزیشن پہ، اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے، تو اب کیا ہوتا ہے. تو ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.